علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز فتنے اور فسادات، فرقہ وارانہ فسادات کا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، موجودہ اور وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر انہی باتوں کو مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فسادات کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کئی معصوم انسان مارے جاتے ہیں اور کروڑوں روپیوں کی جائیدادیں جلائی جاتی ہیں، لوٹی جاتی ہیں، کئی خاندان بے گھر ہو جاتے ہیں، کئی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور کئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات کا سبب ہندوؤں کے نزدیک کچھ بھی ہو، مسلمانوں کے نزدیک کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ فسادات اس وقت تک بند نہیں ہوں گے جب تک ہم مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ نہیں کریں گے، سنتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ ہم اپنے مسائل فرقہ وارانہ فسادات کا حل کس طریقے سے ہم کر سکیں یہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بدو غیر مسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، صحابہ کرام غصہ ہوئے اور اس کی طرف مارنے کے لیے دوڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ رک جاؤ، اسے فارغ ہو جانے دو، رک جاؤ، اسے کوئی نہ ڈانٹے، اسے کوئی برا بھلا نہ کہے، جب وہ فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ جب وہ بدو فارغ ہو گیا پیشاب سے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو نہ ڈانٹا، نہ غصہ ہوئے، نہ برا بھلا کہا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اس کے ساتھ سختی کی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ اے اللہ کے بندے، مسجد اللہ کی عبادت کرنے کی پاک جگہ ہے، اس کو پاک رہنا چاہیے، یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس سے کہا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے برا کہا، نہ اسے بھلا کہا، نہ اس پر غصہ ہوئے، نہ اس کے ساتھ سختی کا راستہ اختیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ متاثر ہوا، وہیں پر وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد میں اپنے خاندان قبیلے کی طرف لوٹ کر گیا تو اس نے سارا واقعہ اپنے خاندان اور قبیلے سے سنایا اور کہنے لگا کہ دیکھو مسلمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی با اخلاق انسان ہے، بڑے ہی با اخلاق ملنسار انسان ہے، میں نے اتنا برا کام ان کی عبادت گاہ میں کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے کوئی سزا نہیں دی۔ اب اس واقعے کی روشنی میں ہم ہمارے روزانہ کے معاملات کو رکھیں اور ہندوستان میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے حل کی طرف چلے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی مسجد ہے اور اس مسجد کے باہر، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر اگر کوئی غیر مسلم پیشاب کر دے مسجد کی دیوار سے لگ کر، تو ہم مسلمان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہ اسے ڈانٹے، نہ اس پر غصہ ہو، نہ اس پر غضبناک ہو، بلکہ اسے نظر انداز کر دے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں گے تو ریزلٹس وہی آئیں گے جو ریزلٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے۔ وہ واپس جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، واپس جائے گا اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے بستی والوں سے، اپنی گلی والوں سے یہ کہے گا کہ مسلمان بڑے اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے مسجد کے باہر، مسجد کی دیوار سے
پیشاب کرنے پر بھی مجھے نہ ڈانٹا، نہ برا کہا، نہ مارا، نہ میرے ساتھ سختی کا راستہ اختیار کیا، بلکہ نرمی کے ساتھ میرے ساتھ نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ تو اس طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے تو تمام کے تمام فرقے وارانہ فسادات کا حل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس سنت کو زندہ کرنے کے بجائے وہ راستہ اختیار کریں گے جس راستے کو ہم نے کئی سالوں سے اختیار کیا ہے کہ چھوٹی موٹی بات پر جھگڑنے لگ جانا، برا بھلا کہنا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابہ، اسے پیشاب کرنے کے بعد میں ایک بالٹی پانی مسجد نبوی میں جہاں پر اس نے پیشاب کیا وہاں پر ایک بالٹی پانی تم ڈال دو، مسجد پھر سے پاک ہو جائے گی۔ ایک بالٹی پانی کی محتاج ہے، جگہ دوبارہ پاک ہو جائے گی۔ ایک بالٹی پانی ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو پاک کر لیا، اور اس انسان کے دل کو بھی پاک کر دیا، اس کے دل میں ایمان کو ڈال دیا، اس کے دل میں ایمان کو اتار دیا، جو اس نیت سے مسجد نبوی میں داخل ہوا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، مسلمانوں کو غضبناک کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالٹی پانی کے ذریعے مسجد کو بھی پاک کر لیا، اس کے دل میں ایمان کو بھی اتار دیا، اسے مسلمان بھی بنا لیا۔ اب اگر یہی راستہ ہم اختیار کریں کہ اگر کوئی مسجد کے باہر پیشاب کر دے تو ہم ایک بالٹی پانی ڈال دیں، دوبارہ وہ جگہ پاک ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، ریزلٹس وہی آئیں گے جو ریزلٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے تھے۔ تو اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ جو کام ایک بالٹی پانی کے ذریعے ہو سکتا ہے، ہم لڑائی اور جھگڑا پیدا کر کے ایک مسجد کے اس مسئلے کو سارے ملک کا اگر ہم مسئلہ بنا دیں تو اس کے بعد میں اس ایک مسجد کا واقعہ سارے ہندوستان میں پھیل جائے گا، اور اس کے بعد میں ایک بالٹی پانی سے جو کام ہو سکتا تھا وہ کام کئی بالٹی خون بہا کر بھی نہیں ہوگا، کئی لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی، کئی بچے یتیم ہو جائیں گے، کئی لوگوں کی جائیدادیں جلائی جائیں گی، لوٹی جائیں گی، کئی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں فتنے اور فسادات، فرقے وارانہ فسادات کے مسئلوں کا حل ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو موجودہ وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر تلنگانہ، شہر حیدرآباد اور تمام ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھ کر ہم مسلمانوں کے لیے بہتر یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے مسلمان بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔